الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوان۔ ایک دفعہ بہت مشہور اسکالر محمد بن سیرین رحمہ اللہ وہ طواف کر رہے تھے کعبہ کے گرد، تو ان کو ایک شخص نظر آیا جو کھڑے ہو کے دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، لیکن مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے اس کی اس بات پہ، اور اس کو ریبیوک کیا اور ڈانٹا کہ تم یہ کیا دعا کر رہے ہو، کیونکہ ہمیں حدیث میں تو پتہ چلتا ہے کہ دعا کرتے وقت کنوکشن ہونی چاہیے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس طرح کرو کہ تمہیں یقین ہو دعا قبول ہوگی، اور دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے انشاءاللہ، یا اللہ تعالیٰ پہ رحم فرمائے انشاءاللہ، نہیں، دعا کنوکشن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا ابن سیرین کو کہ آپ کو نہیں پتہ میری اسٹوری، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں بیکاز یو ڈونٹ نو مائی ہول اسٹوری۔ ابن سیرین نے کہا واٹس یور اسٹوری دین؟ کہتے ہیں کہ میں نوجوان لڑکا تھا جب عثمان بن عفان زندہ تھے، اور مجھے عثمان بن عفان کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ چلیں کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں اور ان کے یہ فلاں فلاں معاملات ہیں۔ میں نے اس دن قسم کھائی کہ میں ان کی اصلاح کروں گا، اور میں نے اس ساری باتوں کو سن کے یہ بھی قسم کھا لی کہ I'll slap his face، جو یہ امت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دا گریٹ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیں عثمان بن عفان وہ ہیں جنہوں نے اتنے زیادہ اونٹ دیے، 700 روایات میں آتا ہے، اور کچھ میں 1000 اونٹ کا آتا ہے کہ اللہ کی نے کہا عثمان بس کر دو، آج کے بعد تو جو مرضی کر، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ مسلمانوں کو جب پانی میسر نہیں تھا، کنواں خریدنے والے عثمان بن عفان تھے، اللہ کے نبی کے داماد، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ پہلے رقیہ سے رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات ہو گئی یوم البدر پہ، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان بن عفان کو دے دی، اور کہا عثمان میری اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور باری باری وہ مرتی جاتی میں تجھے دیتا۔ کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے پاس ہوں۔ اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ، رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بندے سے حیا نہ کروں جسے ملائکہ حیا کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان جنہوں نے مسجد نبی کے زمین کا ایک حصہ مسلمانوں کو خرید کے دیا، اور اپنا سب کچھ نشاور کر دیا، اور عشر مبشرہ جو 10 پرومسڈ جنہ تھے صحابہ کے، ان میں سے 4تھے نمبر پہ عثمان بن عفان تھے۔ لیکن دس ینگ مین وانٹڈ ٹو کریکٹ عثمان بن عفان، بیکاز اس کو لگا کہ عثمان بن عفان از کٹنگ کارنرز، وہ شریعت کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے۔ یہاں میں پاز کرتا ہوں اور ایک اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص ایجپشن تھا جو کہ آیا مکہ میں طواف کرنے کے لیے، اور دیکھا ایک بزرگ انسان بیٹھا ہوا ہے، اور اسے کہا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ہے، عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر۔ تو انہوں نے اس ایجپشن بندے نے آ کے کہا عبداللہ بن عمر کیا آپ کو پتہ ہے کہ عثمان بن عفان احد سے پیٹ پھیر کے بھاگے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا جی۔ اس نے کہا کیا آپ کو پتہ ہے کہ بدر میں بھی عثمان بن عفان شریک نہیں ہوئے تھے؟ کیا سچی نیوز ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا جی۔ انہوں نے کہا بیت رضوان جب سارے مومنین کٹھے تھے تو عثمان بن عفان میں شامل نہیں تھے، کیا یہ بات سچی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو اس نے کہا دیکھا لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ صحیح باتیں کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لیٹ می ایکسپلین، ایز فار احد عثمان بن عفان نے ڈیفینیٹلی ریٹریکٹ کیا تھا، لیکن وی ہیو کلیئرٹی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ملٹیپل احادیث کے دیکھ کے۔ بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے کیونکہ اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ وہ بیمار تھیں، اور رسول اللہ نے حکم دیا تھا عثمان تم رقیہ کا خیال رکھو، اور تمہیں بدر کے شرکاء کا اجر ملے گا، اور تمہیں اسپوائلز آف وار، تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا، اور ملا۔ اور کہتے ہیں بیت رضوان کا جہاں تک معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جس شخص کو مکہ کے اندر بھیجا نیگوسیشنز کرنے کے لیے، وہ واز نن ادر دین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور عثمان بن عفان سے کوئی اس ٹائم زیادہ کیپیبل اور آنریبل ہوتا قریش کی نظر میں تو وہ اللہ کے نبی اس کو بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہی سینٹ عثمان بن عفان ٹو قریش، اور عثمان بن عفان مسلمان ہونے کے باوجود وہ کفار کے اندر چلے گئے نیگوسیشن کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔